انبیاء علیہم السلام انسانوں کو وہ طریقے اور وہ رستے بتاتے اور سجھاتے تھے جس سے پوری کائنات کا نظام انسانوں کے موافق ہو جایا کرتا تھا، اور اللہ تعالی کے باغی کافر اور طاغی جو کائنات میں جو دنیا کے اندر طاغوت کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی بداعمالیوں، اپنی سرکشیوں، اپنی نافرمانیوں اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی وجہ سے کائنات کے نظام کو اپنے خلاف کر دیتے ہیں۔ پھر جب کائنات کا نظام خلاف ہو جاتا ہے تو پھر ان کا وہ عبرتناک انجام ہوتا ہے جو عبرتناک انجام فرعون کا، حامان کا، قارون کا، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا اور دیگر اقوام کا ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسی سزا کہ آج بھی اگر انسان اس کو سنے تو تھرا جائے، کانپ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں جاتے ہوئے ان قوموں کے کھنڈرات کے اوپر سے گزرے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی تھی، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عجیب کیفیت تھی کہ آپ اپنی چادر کو اپنے سر کے اوپر، پورے اپنے چہرے مبارک کے اوپر ڈال کر صحابہ سے کہا کہ اپنی سواریاں تیز گزارو یہاں سے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رہنے والے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے، جو اللہ تعالیٰ کے غصے کا نشانہ بنے۔ اس جگہ سے جتنی تیزی کے ساتھ گزر سکتے ہو گزر جاؤ۔ ادھر سے کچھ صحابہ نے پانی بھرا تھا آٹا گوندنے کے لیے، پینے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ وہ پانی بھی گرا دو، اور اس پانی سے جو آٹا گوندا گیا ہے وہ آٹا بھی پھینک دو، اس کو بھی استعمال مت کرو، کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ زمان و یہ وہ علاقہ ہے، وہ ماحول ہے جس کے اوپر اللہ جل شانہ کا غضب نازل ہوا تھا۔ حالانکہ صدیوں پہلے نازل ہوا، زمانوں پہلے نازل ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کیفیت ایسے طاری تھی جیسے وہ چیز ابھی گزری ہو، قریب کے زمانے میں گزری ہو۔ تو دونوں صورتیں ہیں میرے عزیزوں اور دوستوں۔ ایک صورت کائنات کے پورے نظام کو، اللہ جل شانہ کی تمام نعمتوں اور قدرت کو اور اللہ جل شانہ کی محبت، الطاف اور کرم کو انسان اور انسانیت کا پورا گروہ اپنے حق میں بھی کر سکتا ہے اور اس کو اپنے خلاف بھی کر سکتا ہے۔ مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ جانچ لے، اللہ جل شانہ جانچتا ہے لوگوں کے اندر کہ عمل کے اندر کون ایسا ہے جو ان اعمال کے اوپر کھڑا ہوا ہے جن اعمال کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ انبیاء کا وظیفہ تھا، یہ انبیاء کا کام تھا، یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی، اور یہ انسانیت کے اوپر ان کا احسان عظیم تھا کہ وہ انسانوں کو اس چیز کی طرف متوجہ کرتے تھے، انسانوں کو بتاتے تھے کہ تمہاری ضروریات، تمہارے بشری اور تمہارے نفسانی تقاضے، تمہاری اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ تمہاری زندگیوں کا مقصد نہیں۔ ان ضروریات کے پیچھے ساری زندگی فنا کر دینا، یہ اس زندگی کے ساتھ انصاف نہیں، یہ اس قیمتی وقت کا مصرف نہیں، یہ اس قیمتی حیات کا جو اللہ جل شانہ نے انسان کو عطا کی ہے، یہ اس کو لگانے کی اور اس کو خرچ کر دینے کی ساری جگہ نہیں، بلکہ تمہیں اللہ پاک نے جس عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس پر آ جانا تمہاری کامیابی ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ فاز فوزًا عظیما کے اندر جو زور ہے، اس کے اندر جتنی بڑی کامیابی کا انسانوں کو وعدہ کیا جا رہا ہے اور جس کی طرف انسانوں کو بتایا جا رہا ہے، وہ عربیت کا ذوق رکھنے والے اس کو جانتے۔ انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ انسان کی آزمائش کیا ہے کہ یہ بھول اور نسیان سے انسان بنایا گیا۔ بعض علماء لغت کہتے ہیں کہ اشتقاق بھی انسان کا نسیان سے ہوا ہے، کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھول جاتا ہے۔ یہ وہ عہد الست جو اس کی روح نے کیا، جب اللہ پاک نے پوچھا کہ الست بربکم، تو سب نے بیک زبان کہا جو اس
وقت کی زبان تھی، یہ زبان تو نہیں تھی، جسد تو نہیں تھا کہ بلا یا اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اس عہد سے لے کر پھر جو ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس عہد تک جو ہم نے جس کلمے کے اوپر ایمان لائے، یہ ہم نے ایک خاص قسم کے طرز زندگی کا وعدہ کیا اللہ جل شانہ سے۔